بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور آپ کی آل پاک پر. معزز ناظرین، ٹی وی ٹاپ سٹوری کے پروگرام باز گشت کے ساتھ میں گلزار چوہان. آج کے باز گشت میں ہمارا آج کا پروگرام شان حافظ آباد ایوارڈ کے حوالے سے ہی ہے، اور آج میرے معزز مہمان ایک ایسی شخصیت جنہیں میں محسن حافظ آباد کہتا ہوں. اور کیوں کہتا ہوں محسن حافظ آباد یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ممتاز ماہر تعلیم ہے محترم عمران حبیب صاحب. سب سے پہلے تو میں سر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف ترین زندگی میں سے ہمیں لمحات دیے. یہ تو میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی تاریخ پیدائش، اپنے بچپن اور ابتدائی تعلیم کے حوالے سے آگاہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم. جی سر بیسیکلی میرا تعلق لاہور کے ساتھ ہے. لاہور کے بالکل جو فیض پور انٹرچینج ہے جی وہاں پہ اترتے ہی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر اچھا ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ ہے اچھا رانا بٹی. اب تو وہاں پہ چونکہ کالونیز بن گئی، جی بالکل، الرحمان گارڈن، لاہور گارڈن، جی تو وہ انہوں نے نام بھی چینج کر دیا، رانا بٹی ٹاؤن. اچھا. تو یہ وہاں سے میرا تعلق ہے. لیکن میری ساری اسکولنگ جو ہے، اسکولنگ سے مراد ہے کہ میٹریکولیشن میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول سلیم ماڈل ہائی اسکول لاہور سے کیا، اچھا مال سے. اچھا. اس کے بعد اسلامیہ کالج سول لائنز میں ایف ایس سی گریجویشن ایم اے انگلش بھی میں وہاں. اچھا اچھا. تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تاریخ پیدائش میری 6 فروری 1972 ہے، جنوری. اچھا. لیکن یہ ہے کہ میرا چونکہ میٹریکولیشن میں داخلہ نہیں جا رہا تھا، میں چھوٹا تھا، 14 سال کی عمر میں میں نے میٹرک کر لیا تھا. اچھا. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ 15 سال ہونا. جی. ٹیچرز نے، ہمارے استاد محترم نور احمد نسیم صاحب، انہوں نے 1 سال بڑھا کے 1971 کر دیا. اچھا. تو کاغذات کے مطابق 1971 ہے، ویسے 1972. ٹھیک ہو گیا. تو سر آپ نے اپنی تعلیم کے حوالے سے بتایا گا. حافظ آباد میں آپ کب تشریف لائے جی، اور کن کن اداروں میں خدمات ساری انجام دی؟ حافظ آباد میں حاضر ہوا تھا 1994 میں. اچھا. 1994 میں یہ گرلز کالج جو ہے، گورنمنٹ اسلامی ڈگری کالج برائے خواتین، اس وقت پوسٹ گریجویٹ کالج ہے. اس میں یہ تھا کہ ایم اے انگلش کی خواتین موجود نہیں تھیں ٹیچرز. 2 ٹیچرز موجود تھیں، لیکن وہ دونوں ہی ماشاءاللہ بزرگ تھیں اور وہ سینئرز. ایک پرنسپل تھے، ایک وائس پرنسپل. اور چونکہ ان کی انتظامی ذمہ داریاں تھیں، اس واسطے پھر مجھے اس کالج میں انہوں نے آنرری ٹیچر کے طور پر، آنرری لیکچر کے طور پر، سعید الوی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے مجھے وہاں پہ اپوائنٹ کیا کہ آنرری لیکچر. اچھا. تو میں وہاں پہ 2 سال 1994 سے 96 تک جو ہے اچھا وہاں میں نے پڑھایا. اور انگلش کا میں ایک ہوتا ٹیچر تھا. سارے ہی کالج کی اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں میں پڑھاتا تھا. اور ساتھ ہی ادھر لائف جو ہے، لائسیم انسٹیٹیوٹ آف فیوچر ایجوکیشن جو ہمارا ادارہ ہے، اس کو بھی ہم نے اسٹارٹ کر لیا. ادھر بچیاں تھیں، ادھر بی ایس سی کی کلاس میں نے شروع کی. اچھا. تو یہ 1994 سے آغاز ہو گیا تھا حافظ آباد. اچھا. تو ناظرین، حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں 2 ایسی شخصیات ہیں ایجوکیشن کے شعبہ میں. میٹرک کے حوالے سے میں کہوں گا کہ محترم افتخار چٹھا صاحب، انہوں نے چٹھا اکیڈمی بنائی. تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی کہ وہ میٹرک کر سکیں گے، انہوں نے میٹرک کروا دیا. تو اسی طرح محترم عمران حبیب صاحب، ان کی حافظ آباد آمد سے قبل یہاں بی اے کی انگلش کلیئر نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ پرابلم تھی. بہت زیادہ لوگ اسٹوڈنٹس بی اے میں جا کے انگلش میں سپلی آ جاتی اور وہیں سے وہ بھاگ جاتے تھے. تو بہرحال یہ کریڈٹ عمران حبیب صاحب کو جاتا ہے کہ جب سے یہ حافظ آباد میں آئے ہیں، انہوں نے بی اے کی انگلش کیا، اب تو ایم اے انگلش کی لائنیں لگا دی ہیں، اور میرا خیال ہے ہزاروں لوگ ان کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. اس حوالے سے بھی میں آگے پوچھوں گا. تو سر آپ نے اپنے ادارے لائف کے حوالے سے بھی بتا دیا، تو لائف کا سلوگن کیا آپ نے رکھا ہے؟ اصل میں اس سلوگن سے مراد یہ کہ ہمارے یہ خواہش تھی کہ جو ہے نا اس کو پیغام کی صورت میں ہو. جی. تو وہ تھا علم حاصل کیجئے. اچھا. علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے جہاں سے مرضی، مگر علم ضرور حاصل کیجئے. علم ضرور حاصل تو کیجیے. یہ ہمارا تھا جو اس میں ہم کہتے تھے کہ لرننگ جو ہے نا ہونی چاہیے. تو سر اب تک کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ کتنے طالبات، زیادہ تر مرحلے اسٹوڈنٹس آپ کے طالبات ہی ہیں یا کوئی لڑکے بھی ہوں گے، تو کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے جو پڑھ چکے ہیں آپ سے؟
دیکھیں سر ہزاروں میں تعداد جاتی ہے، ہزاروں الحمدللہ کوئی ربع صدی سے زیادہ ہو گیا جی جی یہاں پہ حافظ آباد میں. بالکل. تو اب تو چونکہ اسٹرینتھ اور طرح کی ہوگی نا، BS کی کلاسز یہ وہ، جی جی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہماری اسٹرینتھ ایک سال میں ایک کلاس کی 145 تک کی اچھا. گریجویشن کی اسٹرینتھ ہوتی. جی جی مثلا 2005 کی جو کلاس ہے اس میں 146 اسٹرینتھ. اچھا. تو یہ اس طرح تھا. تو اب ذرا چونکہ ادارے زیادہ ہو گئے، ادارے BS زیادہ. وغیرہ آ گیا، بچے باہر جانا شروع ہو گئے، تو اس وقت ذرا اسٹرینتھ کم ہو گئی ہے. تو الحمدللہ بوائز کی کلاس کی اسٹرینتھ 140. اچھا اچھا. اس طرح ہر سال بچیوں کی اسٹرینتھ بھی 100 پلس ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اب ذرا چونکہ تھوڑا کم ہے. BS بہت ساری یونیورسٹی نے شروع کر دیا، جی جی. اور بھی ماشاءاللہ ادارے ہمارے حافظ آباد میں شانہ جی. بشانہ چل رہے ہیں، جو کہ علم کے فروغ کے لیے وہ شبانہ روز محنت کر رہے ہیں. جی جی تو ہزاروں کی تعداد میں. اور ایم انگلش جو ہے جہاں تک تعلق ہے، اس وقت دیکھیے جب میں 94 میں تھا، میں نے عرض کیا کہ پورے شہر میں صرف 2 ایم انگلش خواتین تھیں. جی جی پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ اور بچیوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے نا 1000 پلس بچیاں جو ہیں وہ اچھا. لائف سے ایم انگلش کر چکی ہیں اچھا. الحمدللہ. اور کسی بھی ادارے میں جا کے دیکھیں گے اگر آپ، تو اس کے اسٹاف میں بہت بڑا حصہ جو ہے نا اس کے اسٹاف کا وہ جی. لائف کے بچوں کے الحمدللہ. ہاں. سر آپ کے ادارے کے اسٹوڈینٹس جنہوں نے ظاہر زیادہ تر آپ انگلش ہی پڑھاتے تھے، تو آپ کے اسٹوڈینٹس یقیناً اعلیٰ عہدوں پر ہوں گے. کچھ چند نام. جی الحمدللہ، مطلب بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں. مثلا میرے ساتھ فیصل سلطان صاحب جی. ہوتے تھے. فیصل سلطان صاحب یہاں پہ میرے ساتھ پڑھاتے بھی رہے. اچھا. وہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر سمندری ہیں. اچھا. اور اسی طریقے سے اگر اب ہم اسے مینجمنٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے انہیں کی ایک سیشن فیلو تھی، جو کہ سیشن فیلو سے مراد ہے کہ جو 2012 میں جنہوں نے PMS جی جی ان میں سے وہ موہل صاحب کی بیٹی تھی، مشتاق مول صاحب. مشتاق مول صاحب. نہیں، یوسف مول صاحب کے ان کے بھائی جو تھے، سوری یعقوب مول یعقوب مول صاحب. وکیل یعقوب تھے. مول صاحب. یعقوب. تو یعقوب مول صاحب کی جو بیٹی ہیں انہوں نے پورا پنجاب ماشاءاللہ ٹاپ کیا تھا اچھا. PMS کے امتحان میں، مقابلے کے امتحان میں. جی جی. وہ بھی ہیں، نئی مفصل تھی ان کے ساتھ. اور ماجد بن احمد وہ بھی بڑے پیارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے 6 سال یہاں پڑھے. تو اس طرح یہ جو وہ بچے ہیں. اور اس سے بھی پہلے اسی میں آپ کے گاؤں کے عابد بلال فیروز جی جی. بلال فیروز صاحب جو ہیں کولو تارٹ کے، جی جی. وہ بھی ماشاءاللہ اسی ہیں. اچھا. اور وہ آپ کے پاس میرے سے گریجویشن کی ہے. اچھا گریجویشن آپ کے پاس. اور انہی کے کلاس فیلو جو ہے وہ ضمیر تھے. ضمیر صاحب بھی اسی میں PMS کے اسی بیچ میں، وہ بھی ماشاءاللہ اسی سے اچھا. اونچے ہو چکے ہیں. تو اسی طرح اور بھی کئی بچیوں کے بھی کئی نام ہیں جو کہ ماشاءاللہ مختلف جگہوں پہ موجود ہیں. اور یہ ہے کہ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے نا وہ PhDs ہیں. اچھا. PhDs مختلف. میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ 6 برے اعظموں میں لائف کے اسٹوڈنٹ پڑھا رہے ہیں. اچھا. واہ. یعنی کہ صرف انٹارکٹیکا جو ہے نا وہ رہ گیا، باقی 6 کے 6 اچھا. پڑھا رہے ہیں. اور وہ انشاءاللہ میرا ایک جو وش لسٹ میں ہے کہ اچھا. میں نے انشاءاللہ ریٹائرمنٹ پہ جا کے انٹارکٹیکا میں کچھ نہ کچھ پڑھانا ضرور ہے. اچھا. 7 برے اعظم ہوئے. 7 برے اعظموں میں حصہ اپنا جو ہے وہ ڈالنا ہے. بہت خوب جی، بڑی اچھی بات ہے. تو سب میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے تو ہوتا تھا BA BSc، اب گورنمنٹ نے کوئی تبدیلیاں کی. اس حوالے سے جو نیا سسٹم آ رہا ہے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا. جی اس میں یہ ہے سر کہ پہلے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کالج میں بچے جاتے تھے. جی جی. اور اس کے بعد BA BSc اور پھر MA MSc. جی جی. لیکن HEC نے MA پہ اور MSc پہ پابندی لگا دی. اچھا. یہ آخری سال ہے، یہ اچھا. آخری کلاس ہے ہمارے پاس MA انگلش. اچھا. اس کے بعد MA انگلش ختم ہو جائے گا. اچھا. اور جو یہ کلاس ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو ہوگا کیا کہ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ہے نا، جی جی. یہ ہائر سیکنڈری اسکولس کی طرف سے بچے کیا کریں. اچھا. اور اس کے بعد 2 سال ہائر سیکنڈری اسکول سے انٹرمیڈیٹ کر کے اس کے بعد وہ جائیں گے کالج میں. اور کالج میں جب جائیں گے تو BS کریں گے. BS جو ہے 4 سال کا ہوگا. 4 سال کا BS کریں. جیسے آج کل ہمارا MA انگلش یا کوئی بھی بچہ MA کرتا ہے تو 16 سال کی ایجوکیشن ہوتی ہے. جی. تو BS کی ایجوکیشن 16 سال کی ہو جائے گی. اچھا. BS کے بعد وہ MS کرے گا. MS جو BS ہے وہ کالجز میں جو سرکاری کالجز ہیں، اس کے علاوہ بڑے ادارے ماشاءاللہ جیسے پنجاب کالج، اسپائر کالج اور جی جی جو اس طرح کے بڑے ادارے ہیں وہ لوگ 4 سال کا 4 BS. سال کا BS. اس کے بعد MS. اس کے بعد پھر 18 سال کی تعلیم کرنی ہے تو MS 4 سال کا وہ 2 سال کا ہوگا. 16 سال کی تعلیم کے ساتھ BS اور 2 سال مزید ڈال کے MS ہو جائے گا. اچھا ایک یہ بھی ہے کہ MS کی
کی بجائے وہ ڈائریکٹ پھر پی ایچ ڈی پہ لے جائیں اور 5 سال پی ایچ ڈی ہو جائے. PhD میں اب یہ ہوتا ہے کہ ایم ایس کے بعد 3 سال میں پی ایچ ڈی ہو جائے. جی جی 5 سال میں ایم فل ایم ایس جو ہے اور ایم فل برابر ہی, برابر اس میں تھوڑا سا اچھا فرق ہے, باقی وہ ایک ہی چیز. برابر ہو جائے. ٹھیک ہو. تو سر یہ تم چھوٹے ادارے جو کرواتے ہیں BA BEd یا بلکہ BA اور BSc یا MA کرواتے ہیں, یا پرائیویٹ جو بچے کا اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پہ خواتین بچیاں جو گھروں میں پڑھتی ہیں, تو ان کے لیے تو بہت مشکل نہیں ہو جائے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ادارے جو پرائیویٹ کرواتے تھے بچیوں کو, جی وہ اس چھوٹے شہر کے لیے یا کسی بھی شہر کے لیے وہ ایک نعمت تھے جی جی کہ بچیاں گھروں سے نکلتی تھیں ادھر آ کے پڑھ لیا. لیکن اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ واقعتاً اس کی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ BS اگر کرنا ہے تو پھر آپ کو گرلز کالج میں یا بوائز کالج میں یا کسی بڑے ادارے میں جو آپ کو ایڈمیشن لینا پڑے گا, اور وہ 4 سال کے لیے آپ 8 سیمسٹرز کریں گے. تو چھوٹے ادارے جو ہے نا وہ ان کے پاس اس طرح کا وہ بلک نہیں ہوگا, تو یہ فیسیں بھی تو بہت زیادہ ہوں گی. فیس ان کی بڑھ جائیں گے, بالکل بڑھیں گے, اور والدین پہ بوجھ ہوگا. لیکن پھر کیا کیا جائے, یہ تو مشکل ہو جائے گا بچیوں کے لیے خاص طور پہ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ گھر بیٹھ کے پرائیویٹ کرنے والے جو بچے نا وہ ان کے لیے پھر روزانہ جانا وہ تو مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل. لیکن بہرحال شاید کوئی وسیلہ نکل آئے, اسباب نکل آئے. ابھی فی الحال جو ADP ہے یہ بھی انہوں نے صرف کاز وے کے طور پر, کہ برج کے طور پر وہ رکھا تھا کہ جب ہم BS اس کو ختم کر دیں گے, وہ بھی ختم کر دیں گے, جو ADP پر چلتا ہے. بہرحال امید ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے ضرور کچھ سوچے گی, کیونکہ اتنی مہنگی تعلیم غریب لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہے, اور جو پرائیویٹ بچے اور بچیاں خاص طور پہ پڑھتی ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا. تو یقیناً گورنمنٹ اس حوالے سے, جو ہمارے پالیسی ساز لوگ ہیں, ادارے ہیں پالیسی ساز, اس حوالے سے ضرور پالیسی بنائیں گے. تو سر اپنا میسج جو آپ دینا چاہیں. جی میسج میرا یہی ہے کہ بیٹا بچوں کے لیے میں جی بچوں کے کہہ رہا ہوں کہ جو نا ہمیشہ آپٹیمسٹک رہیں, ہمیشہ تصویر کا روشن پہلو دیکھیں, اور کبھی نیگیٹو مائنڈیڈ نہ ہوں, پازیٹیو مائنڈیڈ رہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ محنت کامیابی جو ہے نا اس کے 10 اصول ہیں. وہ 10 اصول کیا ہیں؟ وہ پہلا اصول یہ ہے محنت, دوسرا بھی محنت, تیسرا محنت 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 اور محنت اور محنت. ہمارے سامنے جو بڑے استاد شفیق صاحب تشریف رکھتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی, اور ماشاءاللہ ایک نام ہے ان کا, ان کے ساتھ نصراللہ صاحب ہیں, باقی دوست بھی جو ہیں. تو محنت جو ہوتی ہے نا جس طرح اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتی. ذہانت جو ہوتی ہے وہ نعمت کا کبھی بھی نعمت بدل نہیں ہو سکتی, جبکہ محنت ذہانت کا نعمت بدل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں. تو میرا میسج یہی ہے کہ محنت سے کبھی جینا چرائیں, اور یہ قانون فطرت ہے. جو چیز بھی آپ کی کمزور ہے, جو بھی چیز کمزور ہے نا, وہ آپ اس کو ٹائم دیں. جب آپ ٹائم دیں گے تو وہ چیز آپ کی اسکل مہارت جو ہے وہ امپروو کرے گی. جہاں بھی آپ کو کمزوری محسوس ہو وقت سے دیجیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہوگا. یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے میسج دیا, تو والدین کے لیے کو پیغام دینا چاہیں؟ والدین کے لیے بھی یہی ہے کہ جو اپنے بچوں کو کچھ بھی ہو جائے, آپ نے اب ڈبل محنت کر لیں, دوہری جاب کر لیں, لیکن بچوں کو تعلیم ضرور دیں. آپ جس طرح بھی ہو جائے نا بچوں کو تعلیم دیں, کیونکہ آنے والا دور جو ہے نا اس تعلیم کے بغیر نہیں ہے. اور بچوں کو جو اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھانا ہے اور شانہ بشانہ چلانا ہے دوسروں کے ساتھ, تو اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ بیٹیوں کے جو والدین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ بیٹیاں ہماری جو ہیں ہمیشہ رزلٹ اچھا دیتی ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ بچے لڑکے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں, اور بچیاں محنتی ہوتی ہیں. بالکل. اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ ذہانت جو ہوتی ہے وہ محنت کرنے میں بدل نہیں ہوتی, اور ہمیشہ بچیاں ہی زیادہ مارکس لیتی ہیں, اور وجہ اس کی یہ کہ وہ محنت کرتی ہیں. تو ہماری وہ بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے سرمایہ ہیں قوم کا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے والدین اس کو بھرپور طریقے سے اپنی محنت کر کے اپنا پیٹ کاٹ کے اگر وہ بچوں کو اور خاص طور پہ بچوں کو پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ہمیں ناصر ہوگا. اس والد کے لیے سے بڑھ کر اور کیا تربیت, اچھی تربیت سے زیادہ کیا نعمت ہو سکتی ہے. سر میری سوئی پھر وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے ابھی تک, جو BS ہو رہا ہے اور MS ہوگا, تو اچھا سر آپ کیا جب BA اور MA کی کلاس سے نہیں ہوگی تو آپ کا ادارہ
یہ کس لیول پہ آپ پڑھائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا، ریاست، وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. جی جی اور ریاست کو چلانے والے جو ہیں جی جی وہ بھی والدین کی طرح جی ہوتے جی ہیں. بالکل. تو یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نا پیچھے امام کی آمین. جی تو بالکل آمین تو کہنا ہے. جی بالکل، کیونکہ انہوں نے اس کو یہ دیکھے کہ انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ کے مطابق، کیونکہ باقی ممالک میں بی ایس ہے یورپ میں، جی جی یہاں والے بی اے والے جا کے کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی. بالکل. تو اب کمپیٹیبلٹی تو ہوگی نا. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہمارے جیسے ادارے کی جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ ہے کہ اب ماضی میں ہم نے کبھی اس طرح نہیں کی کلاس رکھی تھی، لیکن ہمارے بھائی ہیں، استاد بھی ہیں، شکیل صاحب لاہور میں، جی. وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں ماشاء اللہ. اچھا. اور وہ سی ایس ایس کرواتے ہیں انگلش میں. اچھا. وہ گزشتہ 13 سال سے وہ سی ایس ایس کی کلاس اچھا. اور وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ میں حافظ آباد میں سی ایس ایس کی کلاس شروع کروں، اور میں نہیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے 2 بچے جو ہے نا وہ بھیجے جو اچھا. ان کے وہاں سے پڑھ کے، تو وہ آئے ہیں بچے. تو اب ہم الحمدللہ ہم نے سی ایس ایس کی کلاس بھی شروع کر دی ہے، سی ایس ایس پی ایم ایس، اچھا. انگلش اور انگلش کمپوزیشن جو ہے، اور اس کے علاوہ انگلش ایسے، یہ جو ہے نا ہم نے ان کی تیاری شروع کروا دی ہے. اور اسی طرح ہمارا جو ان دا پائپ لائن جو ہے نا وہ آئلٹس ہے. آئلٹس جو ہے وہ بھی ہمارے دوست ہیں لاہور میں، بہت اچھے بھائی ہیں، اسد یعقوب صاحب. اسد یعقوب صاحب بارہا مجھے کہہ چکے ہیں کہ آئلٹس حافظ آباد میں شروع کریں. اچھا. وہ اب ہمارے وہ ان دا پائپ لائن ہے. اچھا. تو آئلٹس بھی وہ بھی چونکہ انگریزی ہے، جی جی بالکل. اور وہ بھی انگریزی ہے. میرا شعبہ تو چونکہ انگریزی کا بالکل ہے، تو اس کو اس طرح انشاءاللہ چلاتے رہیں گے. اس کے علاوہ ہم نے کبھی گرامر کی علیحدہ سیپریٹ گرامر کی کلاس شروع نہیں کی تھی. اچھا. لیکن اب ہم نے گرامر کی کلاس بھی شروع کر دی ہے کہ اگر کوئی بچے جو خاص طور پہ ٹیچرز ہیں جو پڑھا رہے ہیں، اگر وہ گرامر امپروو کرنا چاہتے ہیں، جی جی. تو اس کے لیے ہم علیحدہ گرامر کی کلاس ہے نا وہ شروع کر دی ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ آتے رہیں گے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی باعث ہوگی کہ پروفیشنل لوگ آ کے جی جی بالکل انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے کہ میں نے سر ایم اے انگلش تو کیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا، لیکن ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اس میں ماسٹرس کیا. وہ ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں یہی تھا کہ ٹیچنگ کیسے کی جائے اور پڑھاتے کیسے ہیں. اس کے بعد پھر ایم ایس جو ہے وہ بھی میں نے 3 سیمسٹرز مکمل کر لیے. اچھا اچھا. صرف تھیسس رہ گیا کووڈ کی وجہ سے. اچھا. یہ ہے تو وہ سر وہ بھی ایم ایس بھی اسی میں ہے، اسکول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. اچھا. اچھا، اب ہم نے سیکھا ہے اسکول کو کہ اسکول کیسے چلانا ہے. پہلے اسکول کا مجھے نہیں پتا، لیکن 2 سال وہ لگائے، کچھ یہ لگائے. اب الحمدللہ اسکول کا پتہ چل گیا. اگلا الحمدللہ میرا اپنا پلان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہے نا ایک اسکول کو ایک بنائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ، اور جس میں جو کچھ سیکھا ہے اور اس میں پورا پیشن دے کے، تاکہ وہ بچے جو ہمارے پاس آئیں نا، ہم چھوٹے بچوں کو رکھیں گے اور ان کو لے کے آگے جائیں گے، وہ الحمدللہ ہمارے پاس رہیں اور آپ کو ہم بتا سکیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہیں، یہ بچے لائف کے سے پڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ناظرین، ٹی وی ٹاپ اسٹوری یہ چینل ہے ہمارا. جن دوستوں نے ابھی تک یہ سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں آپ تک پہنچتی رہیں. انہی الفاظ کے ساتھ گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.